السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ صاحب جو یہ بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پر کہ مولانا الیاس محمد صاحب کے بارے میں، وہ کہتے ہیں کہ مرد اور عورت دونوں اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، تو ان کے جو غیر محرم ہوں تو ان کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ہم آپ کو اوکاش اسلامک میڈیا میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ دیکھیں جی ناظرین کرام، سوشل میڈیا کے اوپر بہت ساری باتیں چلتی ہیں۔ اخلاقی تقاضا یہ ہے کہ ہم دلیل سے بات کریں، کسی کی ذات پر کیچڑ نہ اچھالیں، کسی بڑی شخصیت کے اوپر جو ہے بہتان یا اس کی ذات میں اونچ نیچ اس طرح کے معاملات یا باتیں کرنا، یہ اہل علم کو، دین کے طالب علموں کو زیب نہیں دیتا۔ مولانا صاحب کا جو موقف ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، ہم نے سنا نہیں ان کی زبان سے، ان کی کسی مستند کتاب سے، ان کی کسی تحریر سے، کسی مضمون سے ہم نے یہ بات نہیں پڑھی۔ سوشل میڈیا پر بہت ساری باتیں علماء کے خلاف منسوب کی جاتی ہیں۔ اب رہا یہ سوال کہ غیر محرم مرد اور عورت کا آپس میں بیٹھنا یہ کیسا ہے؟ شریعت کی روح سے ہم بتاتے ہیں مولانا صاحب نے جو کہا ہے یا نہیں کہا وہ اللہ جانتا ہے۔ اب دو یعنی ایک مرد عورت کا غیر محرم کا آپس میں اکٹھے بیٹھنا، مل کر جڑ کر بیٹھنا اور آپس میں جو ہے میل ملاپ، اس کے حوالے سے شریعت کے اندر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ لا یخلون الرجل بامرأۃ الا کان ثالثہم الشیطان، کوئی غیر محرم مرد غیر محرم عورت آپس میں تنہائی میں نہ بیٹھیں، کیونکہ ان کے درمیان تیسرا جو ہوتا ہے ان کی جذبات کو بھڑکانے والا وہ شیطان ہوتا ہے۔ تو پیارے پیغمبر علیہ السلام نے ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے میرے پیارے علی، آپ کی اگر اچانک کسی غیر محرم عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً اس نظر کو ہٹا لیں۔ اگر آپ نے دوبارہ اعادہ کیا، آپ نے نظر دوبارہ اس عورت پر غیر محرم پر ڈالی تو یہ آپ کا گناہ لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اسی طرح تیسری حدیث ملاحظہ فرمائیں، اللہ کے پیارے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کو ایک دن حدیث بیان فرما رہے ہیں کہ کوئی عورت کسی غیر محرم کے ساتھ سفر نہ کرے۔ اسی مجلس میں ایک صحابی رسول بیٹھے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی تو حج کے لیے روانہ ہو چکی ہے اور میرا جو نام ہے وہ فلاں غزوے میں لکھا جا چکا ہے، میں نے جہاد پر جانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا خبردار جہاد چھوڑ دو، اتنا اہم ترین فریضہ ہے جہاد کا، آپ نے وہ چھڑوا دیا، لیکن عورت کا کسی غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا یہ اللہ کے نبی نے برداشت نہیں کیا۔ اب اندازہ کر لیں کہ اتنی سخت حدیثیں ہیں کہ کوئی غیر محرم عورت کسی غیر محرم بندے کے ساتھ سفر نہیں کر سکتی، بہترین اور بڑی عبادت